خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سوال ہوا، تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے نے کہا کوئی اپنی روش پر اسی طرح قائم رہے اور غیر مسلم کی دکان سے وہ گوشت خریدے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے اور فرمایا کہ وہ حرام کھانے والا ہے اور حرام کار ہے اور مستحق عذاب نار ہے، اور جو ہے غیر مسلم کی دکان سے گوشت خریدنا جائز نہیں ہے، جبکہ مالک جو ہے غیر مسلم ہے تو اس کی دکان سے گوشت نہیں خرید سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے حلال و حرام کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے سوچ بچار کر جو ہے معاملات طے کرنے چاہیے، اور اس معاملات میں جو ہے نہایت سینسٹیو ہونا چاہیے اور جو ہے باریک بینی سے اسے کام لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں حرام لقمہ چلے جائے۔ کئی ہمارے جو ہے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے حلال جانور ملنا مشکل ہوتا ہے، ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بہت احتیاط کرتے ہیں، کبھی کبھی مہینوں بیت جاتے ہیں، وہ جو ہے گوشت ان کو میسر نہیں ہوتا۔ بظاہر جو اسٹورز ہوتے ہیں وہاں پر گوشت میسر ہیں، حلال بھی لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ غیر مسلم اس کو بیچ رہے ہیں، آیا کہاں سے پتہ نہیں، اس کو ذبح کہاں کیا گیا پتہ نہیں، وہ جھٹکے کا جو ہے گوشت ہے یا پھر ذبح شرعی ہوا ہے یا نہیں، کچھ نہیں معلوم، تو مسلمان احتیاط کرتے ہیں اور اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ مہینوں بیت جاتے ہیں، دل چاہتا ہے گوشت کھانے کا، لیکن جب حرام جو ہے سامنے آتا ہے یا مشکوک معاملہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، وہ حرام کی طرف نہیں جاتے۔ لہٰذا بہت احتیاط کا یہاں پر جو ہے تقاضا ہے، احتیاط کرنی چاہیے مسلمان کو کہ کہیں خدا نخواستہ مال حرام یا حرام گوشت جو ہے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ جب حرام گوشت پیٹ میں چلا گیا یا اس میں احتیاط نہ کی تو امام اہل سنت نے فرمایا وہ حرام کھانے والا ہے اور مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔